الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں تو اس وقت کیا کر رہے ہو؟ ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اور اس کا جائزہ لیں کہ کیا ہم آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو آخرت میں قیامت کے دن اور اس کے بعد جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کریں؟ اگر ہم میں یقین ہوگا تو ہم فکر کریں گے، ورنہ کیا کوئی اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتا ہے؟ کیا کوئی بچے کو جو ہے آگ کی نظر کر سکتا ہے؟ کسی کا دل اتنا شقیق ہو سکتا ہے؟ کون چاہتا ہے کہ میرا بچہ تکلیف میں آئے؟ کون چاہتا ہے کہ وہ مشکل میں وقت گزارے؟ ہم تو اس لیے بچوں کے لیے فکر مند کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مستقبل ٹھیک ہو جائے، کسی کے محتاج نہ رہیں، اور یہ غلط بھی نہیں ہے اس کی فکر کرنا۔ لیکن جس بچے کی فکر میں ہم کاروبار میں یا ملازمتوں میں اتنی فکر کر رہے ہوتے ہیں، اسی بچے کو جہنم کی آگ کی نظر کرتے ہوئے ہمیں پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کی تربیت غلط ہو رہی ہے، اس کو جھوٹ کی عادت پڑ رہی ہے، اس کے پیٹ میں خدا نہ خواستہ حرام کا نوالا جا رہا ہے، اس کو دین سے ہم نے دور کر دیا۔ جو کام ہم زندگی بھر کرتے رہے کہ اقامت دین کا کام کریں گے، دین کی جد و جہد کریں گے، اور اپنے بچوں کے لیے اس طرح سے فکر مند نہ ہو، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دو معیار بنا لیے ہیں اپنے لیے۔ تو راستہ یہ ہے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسانوں اور پتھروں کو بننا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ہمارے بچوں کو بچائے۔ جو ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما والی بات ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا والی بات، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جنت طلب کرنے والی بات، وہ اسی لیے ہے کہ ہم سب واقعتاً آخرت پر یقین رکھیں اور دنیا میں وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے۔